Assalamu alaikum. Is the screen and the voice clear? Yes, sir. Inshallah. Let's start. میں ریکارڈنگ شروع کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے کچھ پڑھ سن رہے ہیں، اس کا فہم عطا فرمائیے، دلچسپی عطا فرمائیے، آپ کی کتاب کا محفل میں اور ثابت قدم رکھیے، اس کو پڑھنے سمجھنے قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کام کو قبول فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So if I remember the last time we did in the last class was 72. So that's point in that system. Yes, so can you rephrase this? Assalamu alaikum, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa iza tutla alayhim آیاتنا بینات. 72 ہم لاسٹ پڑھا تھے، اس کو ریوائز کرو، اس کے بعد جی اچھا. اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. یہ تھوڑا سا معذرہ، کبھی آپ کسی سے ہیلپ لے رہے ہیں معذرتی کرنے میں؟ صدر سر گھر پہ آصف کو سناتے ہیں. آصف سے زیادہ ہی آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کو سنا لیجیے کہ 5 منٹ کی بات ہے، 3 آیتیں تو رہتی ہے. ایسے آپ جیسے اس کو اللہ جی کے بعد کیا پڑھے؟ اللہ جی ننجی الذین اتقوا. بات میں نہیں کریں تقوا، اس کو تقوا بس تقوا. اب یہ اس کا پر یہ آنے سے یہ کانسوننٹ بن جائے گا. اگر ویسا نہیں ہوگا تو پھر کھینچیں گے اس کو. اب یہ واو الف نہیں ہے، یہ واو الف جو ہے یہ سبجیکٹ کی علامت ہے. تو پہلے آپ تقوا پڑھ رہے تھے، اس کو تقوا پڑھا. ونذروا ہے نا. تھوڑا سا اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی سنا لیجیے، اور صرف کو بھی سنا رہے ٹھیک ہے، لیکن اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ اتنے ہمارا کوئی یا پھر فاطمہ کو یا اور جسے آپ مناسب سمجھتے ہیں 5 منٹ کال ملائیے اور پھر اس کو تھوڑا سا. I am not supposed to teach the Nazara in this class. ناظرہ ٹھیک کرتے بیٹھا تو مجھے ایک ناظرہ کا معیار چاہیے، ہر کوئی پڑھنے کے قابل ہو تو ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے. پہلے پھر پڑھیے. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ فاطمہ ایسے ہی پڑھنا چاہیے جس سے یا پڑھنا چاہیے؟
جی فاطمہ جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا یہ صحیح پڑھ رہے ہیں جس سے یہ پڑھنا چاہیے؟ سر جس سے یا سر یہاں پہ تو جہاں شدہ ہے وہاں کوٹ دینی ہے سر، ٹھیک پڑھا ہے انہوں نے میرا خیال. یہ بجائے یا کو دو بار بولنے کے یہ سا کو دو بار جس سے کہہ رہے ہیں میں نے ابھی ڈرائنگ کیا تو میں نے اتنا ایک دم نہیں وہ نوٹ کیا، انشاءاللہ بھی دیکھیں. چلیے بہرحال تھوڑا سا یہ اپنے ساتھیوں میں بھی سنا لیجیے. آصف بہت بزی ہے، اس کا خیر نظر بہت اچھا ہے لیکن بزی آدمی اپنا بات سے سن نہیں سکے گا. اپنے ساتھیوں میں کسی کو ایک درس ناظرہ کلاس میں آنے سے پہلے آپ کی 3 ایسے تو ہیں، وہ بھی ایک ہفتے کے بعد نمبر آ رہا ہے اعداد بڑھ جانے سے. سنا کیا. چلیے کیا کرے تھا آپ اس کا ترجمہ؟ جی اس کا ترجمہ تھا ثم سے پھر ننجی سے تھا ہم نجات دیں گے الذین ان لوگوں کو اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور ونذر اور ہم چھوڑ دیں گے اس کا کس کا نظارہ کا اس کا تو سر یہ ہوگا وزرا. کیا اس کو ذرا یا ذراؤ یا وزرا ہوں گا؟ ٹھیک ہے. اس کہاں پڑھے ہیں؟ اس سے پہلے کہیں پڑھ کے آئے یا قرآن میں کہیں اور پڑھا ہے؟ نظر میں حافظہ ہے نا یہ جو نہیں ہے نو جانا نہیں نظر آ رہے ہیں. اس سے پہلے کہاں پڑھا ہے ہمارا؟ جی سر السلام علیکم. وعلیکم. کہیں پڑھا ہے؟ یاد ہے؟ جی سر پڑھا تو تھا ہاں جی، لیکن وہ پچھلی صورت میں پڑھا تھا شاید، مگر ظالمین پڑھ چکے ہیں سر، پڑھ چکے ہیں. اور میں پڑھا تھا میری سورہ بقرہ میں بھی آپ جو ہے یہ پڑھتے آئے ہیں، وہ ہے آیت نمبر 270. سر میں بتاؤں سوال علیہم انذرتم، نہیں وہ تو ڈرانے والا ہے، یہ چھوڑنے والا ہے. یہ چھوڑنے والا ہے، چھوڑنے والا. یہاں دیکھیے آیت نمبر 278 سورہ بقرہ کی ہم پڑھ رہے تھے، آپ کافی اس کو پڑھ چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو کچھ باقی سود ہے لوگوں کے اوپر. اور سورہ جمعہ یاد ہے کسی کو؟ سورہ جمعہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ کے بعد کیا ہے؟ وذروا البیع اور تجارت کو چھوڑ دو. اللہ سے ذرا نہیں، یہ اس کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں. اور پھر ہم ان لوگوں کو بتا لیں گے اس کے بارے میں کون لوگ تھے. الذین اتقوا آیا تھا صلہ اور اس موصول کے ساتھ. اور جو بھی ظالمین ہوں گے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، ان کو ہم کیا کریں گے؟ وہی چھوڑ دیں گے. کہاں چھوڑ دیں گے؟ جہنم میں چھوڑ دیں گے. اور یہ 66 سے 98 تک جو بیان ہے آیتوں کا وہ سارا کس بارے میں؟ جہنم کے بارے میں، موت کے بعد خالی جہنم نہیں، آخرت قیامت، اس میں نیکوں کا بھی ذکر ہے، بد لوگوں کا بھی ذکر ہے، ظالمین کا بھی ذکر ہے. پورا قیامت کا منظر ہے کچھ کہانی کے بعد. اور کس حالت میں چھوڑ دیں گے؟
सैया सैया घुटनों के मुंह के बल गिरे हुए। So this we completed. So let's move to 73. थोड़ा सा देख के पढ़िए, मुझे थोड़ा सा इरिटेट होता हूँ जब नाजरे में गलती करते हैं। सोचते कि 2-3 आइटम की प्रैक्टिस आप करेंगे और सही पढ़ेंगे तो देन आई विल फील हैप्पी। वही मेरा मूड खराब हो जाता जब कोई नाजरा भी सही नहीं करता। 3 आइटम की प्रैक्टिस करके आने को, वो जो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे पूरे कुरान में आपको काम आने एवरीवन। जी हम सॉरी सर, अपनी तरफ से बस मैंने सुना दिया तो इसको भी आप देखते हैं, मुझे लगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पहले आप अपने साथियों में से किसी को भी एक बार सुना लीजिए। चलिए बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट वाली वाइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अय्युल फ़रीक़ैनि खैरुम मक़ामन व अहसनु नदिया। ओके बस खत्म। वैसे जितने ही मैं आपसे चाह रहा हूँ, मैं आपसे यही चाह रहा हूँ कि थोड़ा एहतियात से पढ़िए और नजरे में गलती मत करिए, बस उतनी बात। बहुत अच्छा पढ़ा, दैट्स गुड दैट्स गुड। जी अब इसके स्लैशेस लगाएंगे हम। वाइज़ा तुतला अलैहिम। एक सेकंड में इसको तो पहले कर ला लूँ। लगाना है। हाँ क्या करूँगा बोलिए। इज़ा तुतला अलैहिम। जी सर, जहाँ से हम पहले मेरा ख्याल है हम इसे आयात ना तक देख लेंगे या बय्यिनात तक। पूरी बात यहाँ तक हो रही है कि वाइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना। मेरे ख्याल में अलैहिम पे एक मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। आयातना बय्यिनात फिर काला, फिर पूरा ही हो जाएगा। काला लज़ीना कफ़रू, ऊपर किया, फिर सर यहाँ आमनू तक पूरा हो जाएगा। मैं कफरू तक एक लगा ले रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है, आपकी तबीयत जो चाहे कहीं भी लगा लीजिए। मैं अपने लिहाज से काला लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू, उस पर एक मैं लग रहा हूँ। चलिए अय्युल फ़रीक़ैनि खैरुम मक़ामन नदिया पूरा भी एक ले सकते हैं। खैरुन पे भी हम एक टुकड़ा लगा सकते हैं, तो उसका मक़ामन पे एक लगा सकते हैं। वहसन नदिया। ये कोई ऐसा फर्ज काम नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसे ही उसके पीसेस करके अपनी सूरत से जैसा जैसा एक टुकड़ा समझना है वैसा हम उसको स्लाइसेस लगा रहे हैं। न फर्ज है, न सुन्नत है, न वाजिब है, कुछ नहीं है, न कोई जरूरी काम होता है। बल्कि जस्ट टू अंडरस्टैंड कुरान एक पार्ट हम जो है उसको समझेंगे, दूसरे पार्ट से उससे मिलाएंगे। मैं अपनी मर्जी से ऐसे लगाऊंगा, आप अपनी मर्जी से जहाँ चाहे लगा सकते हैं। वाइज़ा और जब तुतला पढ़ी जाती है अलैहिम उन पर आयातना हमारी आयत। और एक सदफ हजरत से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे पढ़ के सुनाना आपका मकसद नहीं है, बल्कि जब आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक 20 आदमी है जो नए भी जाएंगे हैं। आपके पढ़ने का मकसद ये होना चाहिए कि कुछ चीजें जो आपको मालूम है वो दूसरों तक भी आप पहुंचाना चाहते हैं, उनको भी समझाना चाहते हैं। तो ऐसे पढ़ी जाती है नहीं, बल्कि आप कितना वाज़ेह कर सकते हैं एक लफ्ज़ को आप वाज़ेह करिए, बजाय इसके कि मैं आपसे पूछता जाऊँ आप बोलते जाएं। आपका पहला मकसद दोहरा सवाब मिलेगा, आपको एक पढ़ने का सवाब मिलेगा और दूसरा सवाब दूसरों तक पहुंचाने का जो हुक्म है खुदा का कुरान के हुकूक में से एक हक ये है, चाहे एक आयत हो या एक आयत का टुकड़ा हो, अगर आप समझे हैं तो दूसरों तक भी पहुंचाती है। तो मैं हर एक से यही कहता हूँ, लेकिन अक्सर यही हो रहा है कि कुछ लोग हैं तो बहुत अच्छा
آپ اس کو دوسروں کو سمجھاتے ہیں، تب آپ مجھے سنانے کی فکر مت کیجیے، میں باہر ہو گیا ہوں. رکھے I don't want to hear you. There are 20 people, 19-20 ہے جو آپ کو سننا چاہتے ہیں، اور پھر آپ ان کو ایکسپلین کریں گے اذا کیا ہے، تطلا کیا ہے، علیہ، ہے نا؟ تو سر جتنے اسلیشز ہیں پھر میننگ اتنے ہی بتاتی جاتی ہوں اور اسی کو گرامر ایسے طے کریے، آپ کو پوری آزادی ہے کہ آپ اس آیت کے لیے آپ جو ہے کنگ ہے، کنگ آف دا کلاس ناؤ. جی. ایزا سے ہو گیا، با جو ہے ہر سے ارتھ ہو گیا. ایزا جب جو ہے یہاں پہ ٹائم پلیس بتایا جائے گا. ایزا جب اس کو ہم اسے مفعول فیہ بھی کہیں گے. تتلا میں ہے جب وہ پڑھی جاتی ہے، پڑھنے والی جو چیز ہے جو وہ پڑھی جاتی ہے. علیہم ان پر، یہاں پہ ہو گیا جار مجرور، تتلا میں ہو گیا فعل اور اس کا فاعل. فائل اس کا آگے ہو جائے گا، جو پڑھی جانے والی چیز ہے وہ آگے ہو جائے گی، وہ ہے آیات. جو پڑھی جانے والی چیز ہے وہ ہے آیات. آیات آیات پڑھی جاتی ہیں. فعل مجہول. جی کون سا فاعل پوچھا؟ کون سا فائل؟ فائل ریکارڈنگ کر رہے ہیں. نہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا؟ نہیں ہو رہی ہے؟ دکھ رہا نہیں دکھ رہا. میں ہے اوپر. میں تو ریکارڈنگ شروع کر دیا. جی اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں پہلے ریکارڈ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس لیے نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی ہے. نہیں سر نہیں ہو رہی. ابھی لکھا ہوا آ رہا ہے. جی سر ابھی لکھا ہوا آ رہا ہے ریکارڈنگ. ریکارڈ کیا لکھا ہوا ہے؟ ریکارڈنگ ان پروگریس لکھا ہوا آ رہا ہے نا؟ جب یہ رنگ نشان اوپر ہوتا ہے نا اس کے اوپر تو یہ سب ریکارڈنگ ہے. ٹھیک ہے، میں شروع میں آتے پہلے ریکارڈ کر دیا تھا. ہاں چلیے کیا کون سا فائل پوچھا میں آپ کو؟ کون سا فائل؟ فائل سر یہ آگے ہے نا پڑھنے والی چیز آیات تو پیش کی وجہ سے یہ اس کا فائل ہو گیا. تتلا فعل کا مجہول ہوتا ہے سر. فائل کا کیا بتائیں گے؟ سجدہ کون سا سر یہ نائب فائل ہو جائے گا. بات ختم ہے. فائل نائب فائل کہتے ہیں. سے جب یہ مدرل ہے تو اس کا فائل نہیں ہوگا. نائب فائل جو چیز پڑھی جاتی ہے اس کا نائب فائل کہے گا. اب اس میں ہم تھوڑے سے رد و بدل الفاظ کو ادھر ادھر کر کے بھی کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے. تو تلا آیاتنا علیہم، اب یہ بھی پورا حق ہے کہ سمجھنے کے لیے قرآن یہ تلاوت میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، یا میں نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتے. تلا علیہم یہ جو ہے یہ علم کہانی ہے، علم بیان ہے. جیسا اللہ نے بیان کیا اسی طرح سے پڑھا جائے گا. اس میں کوئی رد و بدل ہم نہیں کر سکتے، کسی کو حق نہیں ہے. لیکن سمجھنے کے لیے ہم کون سے لفظ کا تعلق کس سے ہے اس کو ذکر کریں گے پہلے. اب یہ تتلا کا تعلق آیات سے ہے. تتلا آیاتو، تتلا آیاتو یہ چونکہ مجہول ہو جانے سے یہ اس کا نائب فاعل ہے، اور یہ قائم فریز ہے اس کو بتا رہا ہے، اس لیے آپ نے اس کو کہا ہے. اور جب یعنی وقت یا کوئی ایسی حالت بتا رہے ہیں جبکہ کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے قرآن کی آیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے سنایا جاتا تھا. پھر اس کے بعد ایک متعلق آ گیا علیہم، جس کو ہم چاہیں تو سمجھنے کے لیے بعد میں پڑھیں گے. اذا تتلا آیاتنا علیہم، اور جب پڑھی جاتی ہے ہماری آیتیں ان پر. چلیے آیاتنا میں کیا کیا ہے؟ آیاتنا میں اس میں یہ دونوں فعل اور اس کا نام کیا کہتے ہیں، اس کی زمین ملا کے دونوں یہ ہو جائیں گے مضاف مضاف علیہ.
چلیے مضاف مضاف الیہ سب کو معلوم ہے، آیات الگ اور نہ الگ نہیں ہے، دونوں کے ملنے سے ایک اسم بن رہا ہے ہماری آیتیں۔ اب اتنا ٹکڑا آپ کو یہ ٹکڑے کو اس سے ملا ہے کہ یہ بات جو ہے اس کو الگ کر دیا ہم، ایک ٹائم فریز آ گیا، یہ کوئی خاص ٹائم فریز نہیں ہے، بلکہ جس وقت یا جب بھی پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں ان کے اوپر۔ اس کے بعد آیاتنا کے بعد ایک لفظ آیا بینات، یہ کیا ہے؟ سر یہ ہے اس کی یہ نعت ہے۔ اب اس میں سے مجھے یہ دو کا کنفیوژن ہو رہا تھا کہ واضح نشانیاں آیات کی نعت ہے یا واضح پڑھی جاتی ہیں، کھیل کی بین کیسے بین کیا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ بیانہ، بیان کی جاتی ہے، بیان کی جانے والی ہے۔ ابانا مانے دیٹ میکس ڈفرنس بٹوین باطل اینڈ حق، حق اور باطل کے بیچ میں جو فرق کرنے والی ہے۔ قرآن کو قرآن المبین بھی کہتے ہیں، بین بھی کہتے ہیں، بینہ بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ تو کھلی اور صاف آیت ہے جس میں صحیح صحیح بیان کیا گیا ہے، غلط غلط بیان کیا گیا ہے۔ تو اب یہ زیادہ تر اس کا تعلق آیات اللہ سے کیا ہوگا؟ آیات سے ہو جائے گا کہ یہ آیات کی جو ہے نعت ہو جائے گی۔ نعت تو دیکھیے بہت گڑبڑ، نعت کی تاریخ میں اس سے پہلے بتایا تھا کہ وہ مست ہو جاتا ہے، اس کے بغیر بات سمجھ میں ہی نہیں آتی تو ہی اس کو نعت کہیں گے۔ اگر بینات نہیں کہتا ہوں بھی تو بات پوری آ جاتی ہے۔ اذا تتلی علیہم آیاتنا، جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ اب ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بینات بولے بغیر اس آیت کے معنی نہیں نکلیں گے۔ جیسے مثالیں بھی دی تھی سورہ یوسف سے کہ میں نے خواب میں 11 دیکھا۔ اب یہاں پر 11 کیا دیکھا جب تک نہیں بولیں گے تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے بازار سے 6 خریدے، 10 خریدے، 2 درجن خریدے، 1 کلو خریدا۔ اب یہ بات بالکل مبہم بات ہے اور لوگ کہیں گے میں پاگل ہو گیا ہوں کہ میں 1 درجن خریدا کہہ رہا ہوں، درجن ایک کئی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، 1 کلو لیا ہوں۔ تو یہاں پر جب سر آپ تمہیز کی آپ وہ بیان کر رہے ہیں، تمہیز کا ڈیفینیشن دے رہے ہیں، یہ نعت کہہ رہی ہیں۔ اچھا یہ نعت کہہ رہی، ویری گڈ، دیٹ از رائٹ۔ نعت ہے، صفت ہے، ٹھیک ہے، میں کنفیوز ہو گیا تو میں تمیز کہہ رہی۔ اوکے سر، نعت ہے، بالکل صحیح ہے، اور صفت ہے آیات اللہ کی۔ نعت یا صفت ایک ہی چیز ہے، کیونکہ نعت اور صفت موصوف کے ساتھ الگ طریقے سے آتی ہے، تو اس کو ہم ایک نیا ٹرم نعت دے دیتے ہیں۔ نعت بھی صفت ہی ہے، آیات اللہ کی صفت ہے۔ سوری I was thinking something else. اوکے چلیے، بالکل کیسی آیتیں ہیں؟ بینہ، ہماری واضح اور کھلی ہوئی ہے۔ اب یہ 2 ٹکڑے ایک سے مل گئے، ایک ٹکڑا دوسرے سے مل گیا، اور ہم چاہے تو اس کو پہلے ڈراپ کر دیے، ٹوٹلا آیاتنا بینہ، اور جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ہماری روشن آیتیں، کھلی ہوئی آیتیں، حق اور باطل کے بیچ میں فرق ادا کرنے والی، ظاہر کرنے والی آیتیں، اور یہ بیچ میں متعلق آ گیا ان کے سامنے، ان پر یا ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے وہ دوسرے ٹکڑے میں ہے۔ جی اس میں آ جائے گا کالا، پہلے کا کالا، تو وہ کیسے ہیں؟ الذین، وہ لوگ، کالا میں ہو گیا اس کا فعل اور فاعل، الذین اس میں ہے اس میں موصول، جو کہنے والے وہ لوگ ہیں۔ اس کا فاعل آپ نے کہا، اس میں فعل ہو گیا اور فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کا فاعل کون ہے؟ وہ کافر جنہوں نے کفر کیا۔ بس یہ پورے کا پورا، یہ اس میں موصول اور صلہ سے ایک ہی، وہ لوگ یہ الگ نہیں ہے، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ قال الذین کفروا، تو یہ جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں جس وقت ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو جو لوگ کافر ہیں، جو ایمان نہیں لاتے تھے،
یا آج بھی ہو سکتے ہیں، وہ الذین کفروا قالوا، الذین کفروا قالوا، لیکن یہ سنگولر پلورل استعمال ہوتا ہے، گرامر کی قرآن محتاج نہیں ہے بلکہ گرامر قرآن کی محتاج ہے۔ تو یہاں پر قال الذین ہونا چاہیے تھا، لیکن قال الذین، کہا ان لوگوں نے، پوروں کو ایک گروپ تصور کیا جا رہا ہے جو لوگ کفر کرتے تھے۔ اب وہ بات کس سے کہتے تھے؟ للذین، ان لوگوں سے، یہ لین سے لام سے جگہ ان لوگوں سے، آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ ان لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ لوگ اب یہ سچویشن ہے، وہ سچویشن کو ذہن میں اپنے ویڈیوگرافی بنائیے، بتائیے کہ کفار کے سامنے، اس وقت کے کفار مکہ یا مشرکین مکہ کے سامنے جب صحابہ قرآن پڑھتے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے، بلکہ یہاں پر آپ نہیں بلکہ صحابہ جب قرآن پڑھتے، اب اس کے بعد ایک مکالمہ ان کے درمیان میں ہوتا تھا جس کا نقشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھینچ رہے ہیں کہ جب بھی ہماری آیاتنا ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی ان کے سامنے یا ان کو سنانے کے لیے، ان پر کہ میں نے ان کو سنانے کے لیے، تو اس کے ریسپانس میں بجائے آمنا و صدقنا کے وہ لوگ جو مشرک تھے یا کافر تھے، قال الذین کفروا، وہ جو کافر تھے جو ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ قال للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور جو آیتیں پڑھ کے سنا رہے تھے ان سے یہ جملہ کہتے تھے۔ یہ جملہ اکثر کہا جاتا تھا جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ ان کا قول ہے جس کو ہم یہاں پر انورٹڈ کاماز میں رکھ سکتے ہیں، اور یہ پورا ان کا قول۔ جواب ان کا ہونا کیا چاہیے تھا قرآن سننے کے بعد؟ یہ حق ہے، اور بہت سے ایسے بھی تھے کہ قرآن سننے کے بعد فوری ایمان لے آئے تھے، لیکن جو کٹر سرداران قریش تھے وہ بجائے اس پہ ایمان لانے کے یہ جو وہ کہتے تھے کہ ان سے پوچھتا، یہاں تک پوچھتا آ گیا کیونکہ کوشچن آ گیا، ای الفریقین خیر مقام، ایو سے الف سے یہ ہو گیا، یہاں سے یہ استفہامیہ جملہ ہو گیا، کوشچن پوچھا جا رہا ہے۔ ای الفریقین، دونوں فریقین، اس میں ہو جائے گا دونوں فریقین سے، یا دونوں فریقین کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور جو نہیں، لیکن وہ تو پوچھنے والے تو وہی تھے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ ان سے پوچھتے تھے کہ ہم دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ یہ فریقین میں نے دونوں فریقین میں سے، ای الفریقین، دونوں فریقوں میں سے، دونوں طبقے۔ اب خاص طور سے یہ دو طبقے انہوں نے کیوں کر لیے تھے کہ ابتدائی دور میں ایمان لانے والے کون تھے؟ غریب، غربا، غلام، جن کی کوئی محفلیں نہیں تھی، جو دولت مند نہیں تھے، اور ان کے مقابلے میں تمام سرداران قریش تھے جو مالدار تھے، جن کے پاس پیسہ تھا، شان و شوکت تھی، ان کی بڑی بڑی مجلسیں ہوتی تھی، اور یہ غریب بیچاروں کی کوئی مجلس نہیں ہوتی تھی، کوئی ان کے پاس بڑائی نہیں تھی، کوئی دربار نہیں تھا۔ تو وہ یہ سوال کرتے تھے کہ تم دنیا میں کہہ رہے ہو کہ ایمان لاؤ، آخرت میں ہم کو اس کا اجر ملے گا، جنت ملے گی، انعام ملے گا، تو بجائے اس پہ ایمان لانے کے، اور یہ آج بھی میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم کفار کو اچھی حالت میں دیکھ کے بعض بیوقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اتنا دے رہے ہیں لیکن بیچارے مسلمان مصیبت میں ہیں۔ اور اقبال نے بھی عشق میں کہا تھا کہ بس گرتی بھی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، بعد میں بڑے شرمندہ ہو کے جواب شکوہ لکھے تھے۔ تو ان کا یہی سوال ہوتا تھا کہ تم لوگ تو ایمان لائے ہو لیکن ذرا دنیا تو دیکھو، ان کے پاس جو
پیمانہ تھا کسی کی بڑائی کو ماننے کا، وہ دنیاوی دولت، اولاد، ان کی شان و شوکت، ان کا مال، یہ تمام چیزیں ان کے پاس پیمانہ تھا کہ دیکھو کون اچھی حالت میں ہے اور کون انتہائی خستہ حالت میں ہے. ٹھیک ہے. الفریقین خیر. سوال ہوتا تھا کہ خیر مقام کہ بہتر مقام ہے، وہ احسن اور اچھی ندیہ. یہ میں ایس لگا دیا تو آپ اس میں مقام کو کیوں گھساتا ہے؟ سمجھنے کے لیے میں خیر ان کا رک جاؤں گا، سجدے کے لیے، تلاوت کے لیے نہیں. ایو الفریقین خیر. یہاں ایک بات ہو گئی ہے نا، ایک بات ہو گئی کہ یہ دو فریقوں میں سے بہتر گروپ کون سا ہے. اب یہ کس لحاظ سے؟ قیامت کے لحاظ سے نہیں، آخرت کے لحاظ سے نہیں، بلکہ دنیاوی لحاظ سے. وہ پوچھتے تھے کہ تم ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہو، تم ایمان لائے تو کیا ملا؟ تمہارے لیے کوئی سونے کے پہاڑ بن گئے، کوئی تم کو بڑی دولت مل گئی ایمان لانے سے دنیاوی، وہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. اللہ دے بھی سکتے ہیں، نہیں بھی دے سکتے ہیں، اعمال ہیں. تو ان کا یہ سوال رہتا تھا، قال الذین کفروا للذین آمنوا. یہ کہتے تھے یا یہ ان سے سوال کرتے تھے ایو الفریقین خیر. ہے ایمان والو یہ بتاؤ کہ یہ جو دو فریق ہے، جو بڑے لوگوں کا گروپ ہے، جو سرداران قریش ہیں یا آج بھی ہیں، وہ بہت اچھے پوزیشن میں ہیں، ان کے پاس دولت بھی ہے، مال بھی ہے، اور تم جو ایمان لائے ہو وہ کسمہ پوچھی کی حالت میں ہے، نہ رہنے کے لیے صحیح مکان ہے، نہ کھانے کے لیے صحیح کھانا ہے تمہارے پاس، نہ پہننے کے لیے صحیح لباس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو تم ہی ذرا سمجھیے، ان کو بہکانے کے لیے دنیا میں جو مثال تھی ان کو سناتے تھے کہ دونوں فریقوں میں سے کون بہتر ہے. اب بہتری کیا ہوگی؟ اب دیکھیے یہاں پر اب آپ بتائیں گے. میں تھوڑا سا کنفیوز ہو کے بینات پہ ادھر چلا گیا تھا جہاں پر میرا کانسنٹریشن اس مقام پہ تھا. اب یہ خیر مقام ہے، یقیناً تلاوت کے وقت آپ ایسے ہی پڑھیں گے، لیکن سمجھنے کے لیے پہلا سوال یہ ہے کہ دو میں سے خیر کون ہے، بہتر کون ہے. چلیے تو کس معاملے میں بہتر؟ کس معاملے میں؟ آخرت کے معاملے میں نہیں، کے لحاظ سے، اس کے لحاظ سے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے. اس کے مقام سے ایک کا مقام اور ایک سر ایک ان کی اچھی احسن ندی ہے نا، وہ ہو گیا مجلس کے لحاظ سے، ایک مقام کے لحاظ سے. چلیے پہلے اب یہ کیا پھر اب مقامن کا کیا مقام؟ سر وہ اس کی نعت ہو جائے گی خیر کی. کوئی اور بتا سکتا مجھے یہ مقامن کا کیا مقام ہے؟ خیرن سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اب وہ آئے گا جو آپ سے بتانا چاہ رہے تھے کہ خیرون سے بات پوری نہیں ہوتی، کیا چیز بہتر ہے. تو اب جب کس معاملے میں، دنیا میں یا آخرت میں، یا پھر کس معاملے میں بہتری جو ہے صورت شکل میں، جسامت میں، خد میں، نقشے میں بہتری ہو سکتی ہے، 50 چیزوں میں بہتری ہو سکتی ہے. کون دونوں فریقوں میں سے بہتر کون ہے؟ اب یہ بہتر کے بارے میں جب تک کوئی اسم نہیں آئے گا اس وقت تک یہ بہتری کی وضاحت نہیں ہوگی. یہاں پر دو اسم آ رہے ہیں، ایک ندیہ آ رہا ہے، ایک مقام. تو اب بہتر کس معاملے میں تھے؟ وہ بھی نقطے چپتے ہوں گے، موٹے بھی ہوں گے، دبلے بھی ہوں گے، اسمارٹ بھی ہوں گے، ہینڈسم بھی ہوں گے، بدشکل بھی ہوں گے. کسی اور چیز کو ریفر نہیں کر رہے ہیں. بہتر ہی جو ہے مقام. یہ مقام بولے تو جا کے پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے نہیں تھے، یہ مقام کو مقام سیڑھی پہ چڑھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ کسی کا کیا مقام ہے، آپ کا کیا مقام ہے، میرا کیا مقام ہے، کسی کا کیا مقام ہے، اللہ کے رسولوں کا کیا مقام ہے. یہ بڑائی کے معاملے میں ہے، کون اونچائی پہ ہے، کون بڑائی میں ہے، کون سردار ہے، کون دولت مند ہے. تو اب یہ جو ہے خیر
دو چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں دونوں فریقوں میں ذرا غور کر کے دیکھو کہ مقام بڑائی میں کون بہتر ہے اور ندیہ کیا؟ تو پھر سر اس کا یہ پھر بدل ہو جائے گا؟ یہ بھی پھر کوئی اور ندیہ کا کیا مقام ہے؟ ایسے دونوں مطلوب بھی ہو رہے ہیں نا، مقام آسن ندیہ بہت چیزیں نہیں سر، مقامن کا پوچھ رہے ہیں نا، آپ نے کہا کہ وہ اگر اس کی نعت نہیں ہے تو پھر اس کا یہ بدل ہو جائے گا؟ ہمارے ان کا تمیز ہے نا۔ نہیں، یہ دیکھو پہلے یہ جو ہے نا، یہ جتنے ٹرمس معلوم ہیں اس کو کہیں بھی لا کے گھسا دیتے ہیں، سب جو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے۔ بدل کیا چیز ہوتی ہے اس کو کچھ سمجھ کے وہی میں دیکھ کے پھر وہ شام کی کلاس میں بڑے سکون سے سمجھا۔ بدل کیا چیز ہوتی ہے، تمیز کیا چیز ہوتی ہے، if we cannot differentiate we cannot use that word۔ بدل تو وہی چیز ہوتی ہے جیسے ابو اسماعیل ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم تھے۔ یہ والد اور ابراہیم دونوں ایک ہی چیز ہے، والد الگ تھے، ابراہیم علیہ السلام الگ تھے نہیں۔ یہ والد اور کی جگہ پہ بدل ابراہیم آ گیا، تو یہ بدل جو ہوتا ہے وہ وہی چیز کے لیے۔ یہ مقامم اور ندیہ دو الگ الگ چیز ہیں، ایک مجلس ہے، ایک ان کا رہن سہن ہے، ان کا دربار ہے، ایک ان کا مال اسباب دولت ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو جہاں پر یہ تمیز ہوا تو پھر ندیہ بھی کیا ہوگا؟ تمیز ہی ہوگا۔ اور احسن کے معنی بیٹر ہے نا، خیر کے معنی بھی بہتر، احسن کے معنی بھی بہتر، بہتر ہے مقام میں، اور احسن کے معنی بھی بیٹر کے ہیں، اور بیٹر ہے مجالس میں، ان کے رہن سہن میں، اور ان کے جو گیدرنگ ہوتی تھی اس میں۔ ان غریبوں کے پاس بھی ایمان لائے تھے کیا تھی؟ کوئی گیدرنگ نہیں تھی، حضرت بلال بھی ایمان لائے تھے، حالانکہ حضرت صدیق بھی ایمان لائے تھے، لیکن آپ وہ غریبوں میں سے نہیں تھے، بہت مالدار تھے، تجارت کرتے تھے۔ لیکن میجورٹی آف دا پیپل آف دا صحابہ who first believed in صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب غلام اور پھر لوہار اور پھر اس قسم کے لوگ۔ بیچ میں کس کا مائک اور کھلا ہے تو دیکھو، کسی کا مائک چیک کرو۔ نہیں، بیچ میں آوازیں آ رہی ہیں میرے۔ تو اب یہ بہتر ہے کس میں؟ مقام میں۔ یہ خیر کی جو ہے تمیز ہوگی، اور پھر ندیہ کس کی تمیز ہوگی؟ ہاں، اگر میں خالی آسانوں کروں گا اور کون احسن ہے ان کے مقابلے میں بہتر کون ہے، تو اب جو ہے پھر یہ بالکل ادھوری بات ہو جائے گی جب میں یہاں پر کوئی اور اسم استعمال نہیں کروں گا۔ تو یہ تمیز ہے احسنوں کی کہ مجلس کے اعتبار سے کون بہتر ہے، اور بڑائی کے اعتبار سے روپیہ، پیسہ، مال، دولت، غلام باندھی، اس لحاظ سے کون بہتر ہے، اس بارے میں تو سوچ لو پہلے۔ یہ دعوت جب پیش کی جاتی تھی تو آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، ایون مسلمان ہیں، مسلمان کنٹریز ہیں، وہ بھی مروب ہوتے ہیں مغربی لوگوں سے، پیسے والی حکومتوں سے، سپر پاور سے، حالانکہ ان کے پاس کوئی پاور کی کمی نہیں ہے، لیکن آج بھی مروب ہوتے ہیں۔ جو رجحان اس وقت بھی تھا آج بھی ہے، اور وہ جو کفار ہوتے تھے بجائے ان آیتوں کو سن کے، کئی تو ایسے تھے کہ سن کے ایمان لا لیتے تھے، لیکن جو ضدی لوگ تھے وہ یہی کہتے تھے، قرآنی آیتیں سن کے ہم کو ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ، قال الذین کفروا، یہ سارے سردار آگے جو بڑے لوگ تھے وہی یہ کہیں گے، اور کس سے کہتے تھے؟ وہ جو غریب مسلمان ایمان لائے تھے، ایھا الفریقین خیر، ہے نا، یہ دونوں فرقوں میں سے
بہتر کون ہے؟ بہتر اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا، پورے معنی نہیں دے گا جب تک اس کے لیے کہ اسم اس کی وضاحت نہ کرے مقام میں بہتر ہو۔ ابھی مقام تو سمجھ رہے ہیں آپ، مقام میں پہاڑ پہ کھڑے رہنا نہیں، چھت پہ جا کے بیٹھے تو بڑے نہیں ہو جاتے، جھاڑ پہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اسٹیٹس، بہتر اسٹیٹس، مال دولت، غلام لوگ سب تھا ان کے پاس، اس میں بہتر کون ہے؟ یہ غریب مسلمان کو بیچارے خود ہی غلام تھے، ابھی آزاد ہو کے بھی آئے تھے، یا غلامی میں ہی ایمان لا لیا تھا۔ اور پھر دوسرا سوال ان کا یہ تھا ایو الفریقین احسن ندی، یہ ندہ سے، ندہ کے معنی جمعے کے گیدرنگ، ان کی گیدرنگ جو ہے وہ ندوہ میں ہوتی تھی، بڑی بڑی مجلسیں، ہے نا۔ کوئی غریب کی شادی ہو پاکستان انڈیا میں تو چھوٹی سی جگہ گھر میں کر لے گا، اور جتنے مالدار لوگ ہوں گے ساری دنیا کے بھی VIP آئیں گے، بہت بڑے بڑے حال ہوں گے، بڑا جو ہے مجلس جمے گی، اور کسی غریب کے پاس تو گھر میں جو ہے 2-4 یہ کوئی صاحب جو مسلسل ڈسٹرب کر رہے ہیں، کس گھر چیک کرو میرا کسی صدف جب سر بات کر رہے ہو آپ اپنا مائک بند کر لیا کریں۔ ویسا کرو، یا پھر میں مائک کر بند کرو تو ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ چلیے، اب یہ دونوں باتیں ہو گئی کہ وہ یہ سوال کرتے تھے کہ جو تم ہم کو کہہ رہے ہو کہ ایمان لاؤ، ایمان لانے سے تم کو کیا ملے گا، ہم کو کیا مل رہا ہے؟ اب اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور وہ ہے آیت نمبر 75 میں۔ یہ آیت 73 ہے، بیچ میں ایک اور آیت آئے گی، وہ بھی اس سے متعلق ہے۔ 75 میں ان کے اس سوال کا جواب کہ کون خیر ہے، بہتر ہے مقام کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے، اور پھر کون مجلس کے لحاظ سے بہتر ہے، جس کے پاس شان و شوکت ہے۔ بہترین مجالس کیا تمہاری ہوتی ہے یا ان کی ہوتی ہیں جو ایمان نہیں لائے لیکن اللہ نے ان کو دولت بھی دے رکھی ہے، ان کو بڑا مقام بھی دے رکھا ہے، لباس بھی دے رکھا ہے، ساری چیزیں۔ اب پوری آیت میں سمجھتا ہوں کلیئر ہوگی، جس کو ہم سمجھنے کے لیے ایسے پڑھیں گے وَإِذَا تُتْلَىٰ آيَاتُنَا عَلَيْهِمْ بَيِّنَاتٍ، یا یوں ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں تُتْلَىٰ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ عَلَيْهِمْ، کھلی آیتیں جب پڑھی جاتی تھی تو قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت ایک گروپ، یہ گروپ خاص طور سے وہ گروپ ہے جو مالدار لوگ تھے، جو سرداران قریش تھے، جو طاقت تھے، جو پاور تھے، وہ آج بھی ہیں، سپر پاور ہیں، اور کون سے پاور ہیں نہیں معلوم۔ قال الذین کفروا، جو کافر تھے وہ پوچھتے تھے للذین آمنوا، ان سے جو ایمان لائے، اور یہاں پر اسپیشلی چونکہ مکی صورت ہے اس وقت جتنے بھی لوگ ایمان لائے تھے وہ غریب غربا تھے، تو ان سے یہ سوال کرتے تھے کہ دنیا کے لحاظ سے دیکھو، دنیا کے لحاظ سے دیکھو کہ ہم دو جماعتیں ہیں، تم ایک جماعت بن گئے ہو جو ایمان لائے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لائے ہیں، اور ایک ہم ہیں جو ایمان لائے ہیں لیکن ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، مجالس ہیں، اونچا مقام ہے، سب کچھ ہے۔ تو ان سے سوال کرتے تھے، کیا سوال کرتے تھے؟ ایو الفریقین خیر مقاما، مقام کے لحاظ سے کون بہتر ہے، وَأَحْسَنُ، اور بہترین، دکھنے میں اچھی، پر رونق مجالس کس کے پاس ہے؟ ندیہ، مجلس کے اعتبار سے۔ یہ آیت کلیئر ہو گئی؟ اس میں کوئی سوال ہے؟ نئے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں، تفسیر بھی ہے، تھوڑی گرامر بھی ہے، تھوڑا سمجھنے کے طریقے بھی ہیں۔ از اٹ کلیئر؟ کوئی نئے میں سے ریسپانس دیجیے، سمجھے یا نہیں سمجھے، یا مجھے کچھ اور سمجھانا چاہیے؟ ممتاز، ممتاز، ممتاز رضیہ، کلیئر ہے آیت؟ ہاں ہاں بالکل کلیئر ہے ماشاء اللہ۔ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اس میں تفسیر بھی آ رہی ہے، سمجھنے کا طریقہ بھی ہے،
قرآن کی تلاوت تو اسی طرح کریں گے جس طرح آئے تھے. اس میں کا ایک حرف بھی ادھر کا ادھر نہیں کر سکتے. دنیا میں کسی کو اس کا حق نہیں ہے. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جیسے ہوئی ویسے ہی آپ اس کی تلاوت فرماتے تھے، ویسے ہی لکھا گیا. لیکن سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سے الفاظ ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں، جیسے میں نے یہاں کیا کہ تتلا آیاتنا بینات، کہ ہماری کھلی آیتیں جو پڑھی جاتی تھی ان کے سامنے ان کو سنائے جاتے تھے، تو پھر ان کا ریسپانس یہ ہوتا تھا قال الذین کفروا للذین آمنوا. کافر لوگ، اب یہ کافر سے ہر کافر نہیں، بعض تو آیتیں سن کے آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے تھے، ایمان لاتے تھے. کئی ایمان کے ایسے واقعات ہیں، حضرت عمر کا ایمان لانا بھی سورہ طٰہٰ کی آیت سنی، تو پھر وہ تو کسی پہ اثر بھی ہوتا تھا. تو ما توفیق الا باللہ. لیکن جو اشد تھے کفر میں، جن کے دل پتھر ہو گئے تھے، جن پہ حق کی کوئی بات پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، تو وہ لوگ یہ کہتے تھے ان غریب مسلمانوں سے، اور ان کو ورگلانے کی کوشش کرتے تھے کہ تم ایمان لانے سے تم کو کیا ملا، اور اللہ دیکھو کس پہ مہربان ہے، تم پہ ہے یا ہم پہ ہے. ہم کو ساری دنیا دے رکھا ہے، دنیا کے جو دولت ہے، تجارت ہے، ہیرے جواہرات ہیں جن کی وہ تجارت کرتے تھے، وہ ہمارے پاس ہے. ہمارا مقام بھی بلند ہے اور ہماری مجلسیں بھی بڑی بارونق ہیں، اس میں بڑی لائٹنگ بھی ہوتی ہے، اور کیا کیا اس زمانے میں کمی ہوتی ہے وہ بھی آج ہوتی ہے. بہرحال مجالس میں تو ساری دنیا دیکھتی ہے کہ پیسے والوں کی مجلس میں کیا رونق ہوتی ہے، غریب کی مجلس میں کیا رونق ہوتی ہے. آپ کو ساری چیزیں مل گئی ہے تو انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اس کے ٹکڑے بھی کرے. پھر اس کے بعد کون سی آیت کو کیسے پڑھنا ہے، آیات اللہ کے بارے میں بھی ایک ہی چیز ہے، مضاف مضاف علیہ آپ معلوم کر لیے. پھر اس کے بعد کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، کن چیزوں میں مسلمانوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، مقام سے اور ندیہ سے. اس کے 74 اور 75 اسی سے متعلق ہے، لیکن اس کا جواب ہم کو 75 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیں گے ان کے اس قول کا. ٹھیک ہے، میں آگے بڑھ سکتا ہوں یا کسی کا اور کوئی سوال ہے 22 میں سے؟ السلام علیکم سر، ایک کوشچن یہ کرنا تھا ضرور. اس میں. جی سر، ہم نے مقامن کو تمیز بولا نا، جی. اور سر کیا پھر جو خیر ہوگا اور احسن جو ہے ان کو ہم ممیز بول سکتے ہیں؟ مطلب وہ عربی حساب سے وہ اس پہ پورا اترتے ہیں شرائط پہ؟ بالکل ہوتا ہے. یہ ندیہ جو ہے یہ تمیز ہے تو یہ ممیز ہے، اور مقامم اگر تمیز ہے تو یہ خیرن جو ہے یہ ممیز ہے. یہ دونوں اعراب کے پابند نہیں ہے. یہ ہمیشہ جو ہے تمیز جو ہوتی ہے وہ یہ نصب کی حالت میں آتی ہے. اس کو صفت اگر ہوگی تو پھر یہ دونوں اعراب کے بھی پابند ہوگی. سر یہ تو ممیز ہوگا، یہ لازمی ہے کہ رفائی حالت میں ہوگا یا کسی بھی کسی بھی حالت اس کے لحاظ سے ہوگا جس میں وہ کے لحاظ سے جو اس کا مقام ہے. قارون ایک اسم ہے اور وہ اسم کے ذریعے دوسرا اسم جو ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ بہتری کے اس معاملے میں احسن ایک اسم ہے، دوسرا اسم بتا رہا ہے کہ بہتری یا کیا کہیں گے جو محفل کی رونق ہے حسن ہے. اور کوئی سوال؟ وعلیکم السلام. عائشہ سر. عائشہ، ہاں بولو عائشہ. ایسا پہلے یہ بتاؤ کہ نجیبہ کیسی ہے؟ الحمدللہ سر، دوائیاں چل رہے، درد ہے ابھی انہوں نے کلاس جوائن کیے ہیں، 2 دن سے بہت شدید درد میں تھے. آج کلاس میں نہیں دکھ رہا نا مجھے. ہے سر. اچھا بہرحال وہ کم تو ہے. میں بہت پریشان ہوں سر. ہاں میں بہت پریشان ہوں. نہیں اللہ آسان کرے گا. پریشانیاں تو ہوتی نہیں ہے، صرف اللہ سے دعا کرو. وہی جو ہے کوئی آزمائش میں ڈالتا ہے اور پھر اسی کو دور کرتا ہے. اور یہ 10 دن تو دعاؤں کے ہیں، جتنی دعا کرو گے ہر دعا قبول ہوگی. ہم سب کی دعا بھی تمہارے
غزل کے ساتھ ہے، اللہ اس کو شاید دے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. سنا تم جا بھی رہی ہو، آپ کے خاص دعاؤں سے ضرورت ہے. انشاءاللہ. تم سنا کہ جا بھی رہی ہو دبئی. نہیں صاحب کو سب بند ہے نا. فلائٹ دبئی کے دبئی کے فلائٹ کھلے ہوئے ہیں، مگر دیکھو وہاں کے حالات بھی ایسے ہیں کہ پلین کا سفر ہوتے وہاں بھی کوئی ایسے وہ نہیں ہے حالات. یہ کووڈ-19 کا ڈر وہاں بھی باقی ہے. سر اللہ رحم کرے، دعا کرو، یہاں سے دعا کرو، وہاں کوئی اس کو ٹیک کر کرنے والا ہے نا، یا نہیں تو اس کو بلا لو یہاں پر. اور شرکا میں جب دعا کریں گے تو نجیبہ بھی تھوڑا سا اس میں حمام میں گر کے تھوڑا سا اس میں کہیں فریکچر وغیرہ لا لی ہے، اس کی طبیعت صاف نہیں ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنا. ممتاز کے لیے اور اس کی بیٹی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جتنا دبئی میں ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنا انشاءاللہ. چلیے یہ ہو گیا 74. ہو گیا آپ کے پورے صدف کے 3 ہو گئے. اب کس کی باری ہے؟ Who is next? کیا ہو گیا؟ میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ کلاس میں نیکسٹ کون ہے ہمارا؟ میری باری ہے. ہاں پھر آپ پڑھیے نا، جب سے آپ کچھ بھی نہیں. سر میں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد له. کدھر چلے گئے ساجدہ؟ 74 پڑھتا ہے. سوری جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. سر اس میں ہم اس کی فلیشز جو ہے من کرنے تک ایک لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے. اور سر دوسرا جو ہے ہم احسن و اساسن تک ایک آ جائے گا، وَرِئْيًا جو ہے اسی کا پارٹ دوسرا ہو جائے گا. بہت اچھا. چلیے اب آپ کا انداز پڑھنے کا ایسا ہوگا جیسے آپ تمام شرکا تک کوئی میسج پہنچا رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں، جو آپ کے پاس علم ہے اس کو آپ خرچ کر رہے ہیں. یہ آیت 74 انڈیپینڈنٹ ہے. میرے کو بہت زیادہ بولنے نہیں لگے. یہ تو سارے اڈلٹ کی کلاس، سمجھدار لوگوں کی کلاس ہے. آپ خود بولیں کہ میں بالکل خاموش رہوں. سر بار کو بھی ہم علیحدہ کر سکتے ہیں، جیسے یہ عطف ہے اور اسی پچھلے والے سے جو ہے وہ ایک قسم کا کہہ سکتے ہیں. سر یہ پچھلے والے سے ریلیٹڈ ایسا لگ تو نہیں رہی، لیکن کیوں نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ کیوں نہیں؟ اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ جو وہ پوچھتے ہیں کہ کون سے فریق ہیں، جب وہ کہا انہوں نے کہ کون بہتر ہے، تو اس کے بعد یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم بہتر ہو. کتنے دن بہتر ہو گے؟ انسان جو ہے ایک حالت بچپن میں ہوتا ہے، پھر اس کی طاقت بڑھتی ہے، کام کرتا ہے، جوانی میں اس کی طاقت الگ ہوتی ہے، بڑھ عمر میں اس کی طاقت الگ ہوتی ہے، ضعیفی میں الگ ہوتی ہے، اور پھر جو ہے کبھی وہ ساری چیزیں چلی جاتی ہیں، پریش ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی 3 پاؤں آ جاتے ہیں، کبھی 4 پاؤں، کبھی 6 پاؤں. یہ تو معلوم ہے آپ کو 3 پاؤں سے مراد واکنگ اسٹک ہے نا، واکر. بہرحال یہ تبدیلی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ ذرا پچھلی قوموں کے بارے میں بھی تو غور کر لو. تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہارا مقام کیا ہے، تم اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہو دوسروں سے، لیکن ان کے بارے میں بھی تو سوچو. وہ ایک شعر ہے نا، یا بہت سے اردو دان حضرات ہیں، بڑا مشہور شعر ہے، کیسے کیسے. کون کمپلیٹ کرے گا؟ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے یہ کام نہیں. سجدہ شعر ریپیٹ کیجیے.
یہ شعر ریپیٹ کرو کیسے کیسے. ساجدہ آپ کا مائک نہیں چل رہا ہے, کیا بات ہے, رک جا رہے ہیں. ممتاز آپ کا مائک میوٹ کرو. ممتاز کا مائک بھی میوٹ کرو. ساجدہ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ آر یو ایبل ٹو ہیئر می؟ تمہارا نہیں, کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی مجھے. What happened? What's wrong? ہمارا میری آواز نہیں آ رہی ہے. کسی کو